قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ رام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہماری دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشش والے مہینے کا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس رحمتوں والے مہینے سے رحمتیں حاصل کرنے والا بنا دے، اللہ اس کی برکتیں حاصل کرنے والا خوش نصیب بنا دے، اللہ تیری بخشش حاصل کرنے والوں میں سے ہم بھی ہو جائیں، اللہ ایسی توفیق عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت مومنوں کو باقاعدہ حکم دیتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے مومنوں اپنے رب کی بخشش لینے اور اس کی جنت لینے کے لیے تیزی دکھاؤ، دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو۔ کون سی بخشش اور کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک کی ہے۔ اعدت للمتقین۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہندو جوگی بھی الٹے لٹک لٹک کر جنت مانگتے ہیں، ان کو جنت کوئی نہیں ملنی۔ عیسائی پادری راہب بھی مانگتے ہیں، جنت نہیں ملے گی۔ کن کو ملے گی؟ اعدت للمتقین۔ اللہ کہتا ہے یہ میں نے صرف پرہیزگار مومنوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو اللہ سے ہم بھی ایمان کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا دعویٰ تو رکھتے ہیں، اللہ سے درخواست کریں گے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ تو کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں مقابلہ کرو، دوڑ لگاؤ۔ میچ ہو رہے ہیں نا آج کل، ہر ٹیم جیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے جنت کو پانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر لو، کون پہلے جنت لیتا ہے، کون اللہ کی اعلیٰ ترین جنت میں محل بنواتا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو ینافسک فی امور الدنیا فنافسہ فی امر الآخرہ، جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ تمہارے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، تو گھر 10 مرلے دا بنا سی میں کنال دا بنا لے، تم نے گڈی وہ لی تھی میں وہ تیرے سے بڑی گاڑی لے آیا ہوں، تیرے پاس سادہ موبائل ہے میں وہ دیکھ ٹچ موبائل لے آیا ہوں۔ ہر معاملے میں تیرے ساتھ جب مقابلہ کر رہا ہو اور تو جب ہار جائے، تیری ہمت نہ پڑے دنیا میں مقابلہ کرنے کی، تو آخرت کے معاملے میں مقابلے کر لو۔ میں انہیں نفلی روزے رکھنا، تو کتنے رکھنا ہے؟ میں اتنی تہجد پڑھتا ہوں، تو کتنی پڑھتا ہے؟ میں نے اتنے مہینے میں قرآن مجید ختم کیے ہیں، تو کتنے کرتا ہے؟ تو تم اس کے ساتھ اپنے آخرت کے معاملے میں مقابلہ کر لو، اللہ جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں محنت ہی کام آنی ہے، اور ایک وقت وہ بھی آ جانا ہے جب اس محنت کا رزلٹ سامنے آنا ہے، اور وہاں رزلٹ سامنے آنے کے بعد کچھ بیچارے ایسے بھی ہوں گے جو ایک نیکی کے لیے ترسیں گے۔ ایک نیکی اگر ان کے پاس زیادہ ہوتی تو جنت میں جا سکتے تھے۔ سورہ اعراف پڑھتے ہیں قرآن مجید میں؟ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک بند ہے۔ کچھ قوم کو اللہ اس بند کے اوپر کھڑا کر دے گا، نہ جہنم میں نہ جنت میں۔ کیا ہوا ہے؟ ان کا میچ ٹائی ہو گیا ہے، ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے ہیں۔ اگر ایک نیکی بھی زیادہ ہو تو جنت میں جاتے ہیں، ایک بھی گناہ زیادہ ہوتا تو جہنم میں جاتے ہیں۔ کھڑے ہیں، جب جنت کی طرف دیکھتے ہیں وہاں کے میلے، وہاں کی رونقیں، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کے کہکے سنتے ہیں، تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ اور جب جہنم کی طرف نظر پڑتی ہے وہاں سے لپٹیں آتی ہیں، بدبو آتی ہے، چیخیں آتی ہیں، پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں کے منظر دیکھ کر کہتے ہیں اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہیں کرنا۔ اس روز نیکی کون دے گا؟ ایک نیکی کی ضرورت ہے، صرف ایک نیکی، جو ابھی کمانا بہت آسان ہے۔ ابھی کمانا اتنا آسان کہ آپ جاتے جاتے اپنے مسلمان بھائی کو کہیں السلام علیکم، تو آمنہ کے لال کہتے ہیں اس بندے کو 10 نیکیاں مل گئی ہیں۔ اگر کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو 20 مل گئی ہیں۔
अगर कहे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तो 30 नेकियां मिल गई हैं। और अगर जवाब देने वाला भी इसी तरह दे तो उसको भी 30 नेकियां। और शाम तक गिने हैं कितने लोगों को मिले हो सलाम किया, कितने लोगों को सलाम किए, शाम को गिन के देखो कितनी नेकियां कमा सकते हो। और उस वक्त एक नेकी लेने के लिए भागे दौड़ेगा कोई नहीं का करीब आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। बाप, बेटा, माँ, बहनें, भाई सब भाग जाएंगे, कोई एक नेकी भी नहीं देगा, कोई एक नेकी भी देने के लिए तैयार नहीं। जबकि आज नेकियां कमाना बहुत आसान है। आज कमा लें, कल को काम आएंगी। और कमाने के बाद उनकी हिफाजत भी करनी है, उनको ज़ाया करने की कोशिश नहीं करनी, जैसे मैंने पिछले जुमे में बताया था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान मुबारक का महीना बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत कीमती वक़्त आ रहा है, उसको ज़ाया करने से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। ये कितने जालिम हैं लोग, क्रिकेट के मैच भी रमज़ान में ही आते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट भी रमज़ान में ही आएंगे ताकि कौम क्रिकेट ही खेलती रहे। और जो बीबियां हैं वो डिशें बनाने पर मुकाबला जारी है। जो उनके घर गए थे तो उन्होंने 10 डिशें बनाई सन, 4 चटनियां बनाई सन, इन्ने किस्म का रोस्ट सी, इन्ने किस्म की कढ़ाई सी, तो फलां सी। अब हमारे घर में दावत है तो हम तो वो 2-4 ज्यादा बनाएंगे तो फिर ही नक रहना है। जो सुबह दियां लगनियां तो रात गए तक वो दावत के ही काम हो रहे हैं। और रात को बगैर तरावी पढ़े, बगैर नफल पढ़े और थके आ रहे वो पढ़े हैं, सुबह सारी के टाइम उठेंगे। तो अपने टाइम को बचाएं, टाइम कीमती है, अभी एक एक लम्हा कीमती है, जिंदगी का भी और रमजान मुबारक का भी। कितना कीमती हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबी को आपस में भाई भाई बनाया, एक मदीने का और एक मक्के का। दोनों में से एक नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और दूसरा थोड़ा सा ढीला डाला, बराबर बराबर चलने वाला। फर्द नमाज पढ़ ली, फर्जी रोजे रख लिए, जहाज का हुक्म हुआ तो कर लिया, बस ठीक है। उनमें से एक जो है वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, लड़ते हुए शहीद हो गया। और शहीद का दर्जा क्या है कि अभी खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह गुनाह पहले माफ कर देता है। जन्नत में उसका महल उसको दिखा दिया जाता है। अपने खानदान के 70 बंदों की सिफारिश कर सकेगा जो जहन्नम जा रहे होंगे, उन गुनाहगारों की सिफारिश करके वो जन्नत में ले जा सकता है। इतनी शान, इतनी फजीलत। और फरमाया अल्लाह ने मुजाहिदीन के लिए 100 दर्जे हमने जन्नत में तैयार किए हुए हैं जो सिर्फ मुजाहिदीन के लिए है। तो शहीद तो आला तरीन दर्जे पर होगा। और दूसरा उससे 1 साल बाद फौत हुआ। और एक रवायत में सिर्फ 8 दिन बाद, जुमे से जुमा 8 दिन उसको मौका मिला और वो अपने घर में फौत हुआ, चारपाई पर, तभी मौत। सहाबा कराम ने उसका जनाजा पढ़ा, दफन किया। दफन करके वापस मुड़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने भाई के लिए कोई दुआ भी की है? कहने लगे अल्लाह के नबी हमने दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू व अलहिक़हु बिसाहिबिही। अल्लाह हमारे इस भाई को माफ कर दे। और इसका शहीद भाई बहुत ऊपर वाले दर्जे पा गया। दुनिया में इकट्ठे रहते थे, एक ही घर में रहते थे, अल्लाह दोनों भाइयों को इकट्ठा फरमा दे। स्पेशल दुआ की है सहाबा कराम ने, किस लिए कि शहीद तो बहुत ऊंचे दर्जे पर चला गया, ये नीचे रह गया है। लेकिन आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तस्सीफ फरमाई, फरमाया आईना सलातुहु बादा सलाती। इसने जो 8 दिन की नमाजें पढ़ी उनका अजर सवाब किधर है? आईना सियामुहु बादा सियामिही। इसने जो रोजे रखे 8 दिन के उनका सवाब किधर है? ऐना अमलहु बादा अमली। इसने जो जिक्र ज़कार किए, कुरान पढ़ा, दुआएं की, उनका सवाब किधर है? तुम कह रहे हो ये नीचे रह गया है। और मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास वही आती है, कन्फर्म खबर आती है जिनके पास, वो फरमा रहे हैं इन्ना बैनहुमा कमा बैन समाई वल अर्ज़। जिसको तुम नीचे समझ रहे हो वो उससे ऊपर इतना चला गया है जितना जमीन से आसमान तक का फासला है। तो रमजान के मिले हुए 8 दिन छोटे नहीं है। और जिसको पूरा महीना मिल जाए उसकी किस्मत के दोबारे न्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए रमजान का टाइम लूडो खेलते, ताश खेलते, मैच देखते, कई तो बदनसीब ऐसे हैं जो फिल्में देखते, ड्रामे देखते हुए
اور اعتکاف بیٹھے ہوئے بھی وقت نہیں گزرتا تو فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے. اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے. وقت قیمتی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. غیبت چغلی کو تو پہلے جو میں نے کہا چھٹی کرا دے, زبان پر تالے لگا لے. رمضان کا مہینہ بولے تو اللہ کے ذکر میں بولے, قرآن پڑھے, ذکر کرے, اذکار کرے, دعائیں کرے, درود شریف پڑھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ ایک نیکی نہیں, لاکھوں نیکیاں کمانا آسان ہے. اور کل کو جب ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو سگے بھائی نے بھی منہ موڑ لینا, سوری پرا آج نہیں ہوں. سگا باپ بھی کہے گا نہیں پتر آج نہیں. سگی ماں جو پراٹھے دہی کے ساتھ کھلاتی تھی وہ بھی نہیں پتر نہیں. سحریاں تینوں کرائیاں سان, افطاریاں کرائیاں سان, پر آج اپنا اپنا صاحب ہے. آج ایک نیکی بھی نہیں کو دے گا. تو ابھی آپ نے بازار میں جو تاجر حضرات ہر روز جاتے ہیں بازار, آتے بھی ہیں جاتے بھی, اور آپ نے بھی شاپنگ کرنی ہے رمضان کی, اب بھی کر لیں یار, فٹافٹ شاپنگ کر کے فارغ ہو جاؤ. لیکن بازار جاتے وقت اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ بازار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ اور بری جگہ بازار ہیں. کیوں بازار برے ہیں؟ گانے چل رہے ہیں, گالیاں ہو رہی ہیں, چگلیاں ہو رہی ہیں, غیبت ہو رہی ہے, فراڈ ہو رہا ہے, جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو دا لگایا جا رہا ہے. شیطان کھل کھیلتا وہاں پر. اس لیے اللہ کو جگہ پسند نہیں ہے. اس لیے جو شخص بازار میں داخل ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, بازار میں داخل ہو اور وہاں جا کر اللہ کو یاد کر لے. ایک دعا ہے چھوٹی سی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. اتنا بڑا اجر ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ بازار میں کسی کو ہوش نہیں رہتی, بازار میں جا کر اللہ بھول جاتا ہے لوگوں کو. تو جو اس موقع پر اللہ کو یاد کرے اللہ اس کو انعام بھی ویسے ہی دیتا ہے. 10 لاکھ نیکیاں آج بازار میں 10 دفعہ جائیں, 10 دفعہ دعا پڑھیں, 10 دفعہ نیکی ملیں گی. 10 دفعہ جائیں, 10 لاکھ کروڑ نیکیاں تو ایک دن میں بھی آپ کما سکتے ہیں. اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کو ایک نیکی بھی کسی سے نہیں ملنے والی. تو آج لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں, تو پھر وقت کو ضائع نہیں کرنا. اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عن 5. اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوگا تو 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکے گا, آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. پہلا سوال عمر کے بارے میں کہ کہاں گزاری ہے, جس کو بڑے ٹور سے کہہ دیتے ہیں میری زندگی تو انٹرفیئر نہ کر بھائی. تو کون ہوتا ہے مجھے نماز کے لیے کہنے والا؟ تو کون ہوتا ہے روزہ رکھنے کے لیے کہنے والا؟ میں رکھوں نہ رکھوں میرا معاملہ ہے. نہیں, تیرا معاملہ نہیں ہے, سب کا معاملہ ہے. بزرگوں سے پوچھا جائے گا کہ اولاد نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں, والد سے پوچھا جائے گا, والدہ سے پوچھا جائے گا, بڑے بھائی سے پوچھا جائے گا, ذمہ دار ہے پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھی تھی نماز. اس لیے یہ کہنا کہ میری زندگی ہے میں جانوں میرا کام جانے, غلط بات. دوسرا سوال جوانی کے بارے میں, جوانی مستانی ہے جی, یہ جنا کچھ کھادا پیتا تو پھر کی کھادا پیتا. ہاں جی, جوانی مستانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور تیسرا سوال کہ مال کمایا کیسے تھا, اور چوتھا سوال مال لگایا کہاں ہے. کمانے کے بعد لگانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے. اللہ کے حکم کے بغیر اس کو خرچ بھی نہیں کر سکتے. اور 5واں سوال کہ عمل کیا کیا ہے. جمعے سنے تو بڑے سن, خطبے سنے بھی بڑے, درس بڑے سنے, لیکن عمل کتنا کیا ہے وہ بھی پوچھا جانا ہے. اور پوچھے جانے کے بعد جواب دیے بغیر وہاں سے ہل نہیں سکے گا. تو اس لیے ابھی سے فکر کر لیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کرنا ہے میں نے وہاں جا کر. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. البتہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ مالک ہم پر بڑا مہربان ہے. وہ ہماری نیکی کو ضائع نہیں کرتا. چھوٹی سی چھوٹی ذرے برابر بھی نیکی ہو تو فرشتے اس کو سنبھال کے لکھ کے ریکارڈ میں رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت والے دن پورا رجسٹر ہی غائب ہو جائے.
پانی تھوڑا جزاک اللہ خیر، گلا بہت ہی خشک ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت والے دن پورا ریکارڈ بندے کا غائب ہو جائے، وہ کہے جی میں تو انیاں نیکیاں کر دینا کدھر گئیاں، یا فرشتے کہیں کہ یہ تیرا ریکارڈ ہے، وہ کہ نہیں میں تو یہ کام کیتے ہی نہیں سن جڑے وچ لکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی اعلان ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں ریکارڈ رکھ رہا ہوں۔ کل جب قیامت والے دن کسی کو جنت مل جائے، نامہ مال دائیں ہاتھ میں مل جائے، فلیحمد اللہ، وہ اللہ کا شکر کرے کہ اس کا نامہ مال ٹھیک نکل آیا ہے۔ اور اگر کسی کا ریکارڈ خراب ہوا تو فرشتوں کو ملامت نہیں کر سکتا، فرشتوں پر تنقید نہیں کر سکتا کہ لکھنا ریکارڈ لکھ رکھنے والے صحیح نہیں سن۔ فلا یلومن الا نفسہ، اس دن ملامت کرے گا، ندامت کا اظہار کرے گا تو اپنے اوپر ہی کرے گا، کسی دوسرے کو ملامت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو آج موقع ہے نیکیاں کمانے کا، کما لیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نیکیوں کی کتنی حرص رکھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، صحابہ کرام تیمارداری کے لیے گئے، دوست صاحب حال چال پوچھنے گئے، دوستوں کو دیکھ کر نا دل نرم ہو گیا مزید، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو کسی گہرے یار نے کہا یار عبداللہ ہے کی گل ہوئی بلا، اس نے دل چھوٹا کر گیا، دل چھڑ گیا، روئی جانا ہے کوئی گل ہے؟ کہنے لگے نہیں، رویا اس بات پر نہیں ہوں کہ میں بیمار ہوں، رویا اس بات پر ہوں کہ اب مزید عمل نہیں کر پا رہا، جتنے عمل پہلے کیے تھے وہ تو میرے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، اذا مرض العبد او سافر، اگر کوئی بندہ مسلمان بیمار ہو جائے اور سفر پر چلا جائے، یہاں سے کراچی جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، رستے میں تھکاوٹ ہے، سفر میں بھوک ہے، پیاس ہے، نہیں پڑھا جاتا قرآن، نہیں نفل پڑھے جاتے، نہیں نماز ٹائم پر پڑھی جاتی، اور بیمار ہو گیا تو کئی دن نماز کی بھی نہیں صحیح طرح پڑھی جا رہی، قرآن تو دور کی بات ہے، ذکر اذکار بھی نہیں ہو رہے، بیمار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مسلمان بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے کہ اللہ اس کے وہ سارے عمل جو وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، فرشتوں کو حکم ہے اب بیماری کی حالت میں وہ سارے لکھتے جاؤ، ہر روز جتنے دن وہ بیمار ہے، جتنے دن وہ سفر پر ہے، جتنی نیکیاں وہ گھر میں رہتے ہوئے صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، اب مفت میں وہ ریکارڈ میں لکھی جا رہی ہیں۔ تو رو اس بات پہ رہا ہوں کہ یار جب صحت حاصل تھی تو وہ سستی ہو گئی، اس وقت اچھے عمل ٹکا کے کیے ہوتے تو آج ریکارڈ بہتر ہو جاتا۔ تو اس لیے اب صحت اللہ نے دی ہے، تندرستی دی ہے، اپنے گھر میں موجود ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو سستی نہیں دکھانی، قرآن مجید کو پڑھنے کا بھی سے سلوک بنا لو کہ ایک سپارہ صبح پڑھیں گے، ایک شام کو پڑھیں گے، ایک صبح پڑھیں گے، ایک ظہر کو پڑھیں گے، ایک شام کو پڑھیں گے۔ اور جو بزرگ ماشاءاللہ فارغ ہیں، جو ان کو کوئی کام نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے، بالکل فارغ ہی فارغ ہے، ان کو تو چاہیے کہ سارا دن قرآن پڑھے، رمضان ہے، ذکر اذکار کرے۔ مجھے ایک بزرگ کہنے لگے بھٹی صاحب میں آپ کے بتایا ہوئے ذکر الحمدللہ بعض دفعہ 5000 بعض دفعہ 6000 دفعہ بھی تسبیحات پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ ریٹائرڈ ہے، سارا دن فارغ ہے، کہتے ہیں سارا دن بیٹھے اللہ اللہ ہی کری جائی دی۔ تو اللہ ہمارے بزرگوں کو اور توفیق عطا فرما دے۔ تو اس طرح سے صحابہ کرام کی طرح حرص رکھیں اور تھکنا نہیں، سا نہیں لینا۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا متى یجد العبد طعم الراحہ، بندے نو سواد کدوں آئے گا، سا کدوں لینا ہے انہیں؟ امام احمد کہتے ہیں جب وہ پہلا قدم جنت میں رکھے گا اس وقت سانس لینے کا ٹائم شروع ہوگا۔ جنت میں پہنچے گا تو پھر سا ہی سا لینا ہے، اور کرنا کی وہاں پر؟ جنت میں پہنچنے کے بعد عیش ہی عیش ہے، موجے ہی موجے ہیں، رام ہی رام ہے، کوئی وہاں پر تکلیف نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، صرف اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے اور کھانا پینا اور موجیں کرنی۔
تو وہ فرماتے ہیں جنت میں پہلا قدم جب پڑے گا اس وقت راحت کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے فکر کی بات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار ہیں اور فوت ہونے سے پہلے رونے لگے، تو بیوی نے پوچھا کس بات پر حضرت صاحب رو رہے ہو؟ کہنے لگے رونا اس بات پر آیا ہے کہ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو دو گروہ ہوں گے، ایک کو فرشتے ہانک کر جنت میں لے جائیں گے، دوسروں کو جہنم میں۔ مجھے پتا نہیں کہ میں کس گروہ میں شامل ہوں گا، نہ جانے جنت والے میں ہوں گا کہ جہنم والے میں ہوں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے پہلے پہلے کہ موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے ہونے سے پہلے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لو۔ کون سی 5؟ شبابک قبل حرمک، جوانی اللہ نے دی ہو تو اس کو اللہ کے کاموں میں لگا کر نیکیاں کمانے کی کوشش کر لو، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، بیٹھا ہے تو اٹھا نہیں جا رہا، اٹھا ہے تو لیٹا نہیں جا رہا، لیٹا ہے تو کھٹ کے بیٹھنا نہیں مشکل ہو جائے، اس سے پہلے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ اور ماشاءاللہ ایسے جوان ہیں فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھ کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دعا مانگ کے اشراق کے نفل پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، جوان ہیں وہ بھی، ان کو بھی کرکٹ کی فکر ہے کہ نہیں؟ کھیلتے ہوں گے وہ بھی ماشاءاللہ وقت پر ملے تو، لیکن وہ مسجد میں بھی آتے ہیں تو اشراق پڑھتے ہیں، رات کو عشاء کے بعد بھی بیٹھے ہیں تو بڑی دیر تک نوافل پڑھتے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے جوانوں کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ جوانی کے اندر عبادت کر رہا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت والے دن، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایسے جوانوں کی کثرت فرما دے، اللہ ہماری مسجدوں میں ایسے جوانوں کی تعداد بڑھا دے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھا لو، پہلے جوانی کا، بڑھاپا آنے سے پہلے، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقِمِكَ، صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیماری آتے پکت لگتا ہے، اچھا خاصا جوان آدمی جاتے جاتے گر جاتا ہے، کیا ہوا جی؟ گردے میں مسئلہ ہو گیا، معدے میں مسئلہ ہو گیا، جگر کا مسئلہ ہو گیا۔ اتنی چیزیں اللہ نے اندر رکھی ہوئی ہیں، ایک عرصے تک صحیح سلامت چلتی ہے اور خراب ہونے پر آئے، ایک کھول لو تو 2 خراب، دوسری کھول لو تو تیسری خراب، ڈاکٹران نے تیرا آوی مسئلہ ہے، آوی مسئلہ، آوی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اس بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہو تو اس سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہو تو اس مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے پہلے کہ غربت آ جائے۔ کتنے کروڑ پتی، کتنے ارب پتی تھے جو آج سڑکوں پر جی رہے ہیں۔ عبرت کے لیے دیکھنا ہو تو گوگل پر دیکھیں، چیک کریں، گوگل پر لکھیں کہ کون کون سے ارب پتی تھے جو آج سڑکوں پر رہ رہے ہیں۔ لاہور میں ایک اماں دکھائی دے گی آپ کو جو ایک چھوٹی سی گاڑی کے اندر سوتی ہے، اس کا بستر، اس کا گھر، ایک گاڑی رہ گئی، کبھی وہ ارب پتی تھی، بڑی بڑی گاڑیوں کی اس پر لائنیں تھیں، بڑی بڑی کوٹھیاں اسلام آباد، کراچی، لاہور، لندن میں اس کے اپنے گھر تھے، اور آج لاہور کی ایک سڑک پر ایک چھوٹی سی گاڑی میں بلیوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ تو کوئی پتہ نہیں چلتا اللہ کی آزمائش کب آ جائے، کب امتحان شروع ہو جائے۔ اس لیے اگر دولت اللہ نے دی ہو اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ابھی ابھی اپنے لیے نیکیاں کما لیں۔ وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اگر اللہ نے فارغ وقت دیا ہو، ٹائم نہیں لنگدا، وقت نہیں گزردا، کی کریے؟ فلماں ویکھ لئیے، ڈرامے ویکھ لئیے، ٹک ٹاک ویکھ لئیے، میچ ویکھ لئیے، میچ کھیل لئیے۔ اگر فارغ وقت اللہ نے دیا تو یہ بھی نعمت ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھا لو، کچھ قرآن پڑھ لو، کچھ درود شریف پڑھ لو، کوئی ذکر اذکار کر لو۔ ایک نیکی ابھی کمانا آسان اور کل قیامت کے دن ڈھونڈنا مشکل ترین ہو جائے گا، اور آج ایک نیکی کماؤ محبت کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عرش والا کہتا ہے کل عمل ابن آدم، ہر آدم کے عمل کو 10 گنا ہم بنا کر دیتے ہیں، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، اور 700 گنا کے بعد بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا عمل 700 گنا کے بعد بھی بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔
تو آج نیکیاں کما لیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کون سی نیکیاں جو ہمیں کرنی چاہیے رمضان کے اندر؟ سب سے پہلے تو روزہ رکھنا ہے۔ کوئی بندہ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑے۔ کوئی بندہ جس کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے، نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے، اور اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کئی بندے اس واسطے بھی روزہ نہیں رکھتے جی ساری دے ٹائم میرے کو دہی تے لسی نہیں ہوندی۔ کبھی سنا جی بہانہ؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے، اے تو روزہ نہیں رکھتا ہے جی صبح ساری دے ٹائم لسی نہیں ہوندی تے پھر روزہ ربدا نہیں۔ لے یہ بھی کوئی بہانہ ہے کہ لسی نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے؟ تو بغیر بہانہ بنائے روزہ رکھنا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک روزہ رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ ایک روزے کی بدولت اس کو جہنم سے 70 سال تک کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ تو جو 30 روزے رکھے اور وہ فرضی روزے ہوں، ان کا اجر و ثواب کتنا ہوگا؟ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں میرے بندے کا ہر عمل فرشتے لکھتے جاتے ہیں، لیکن روزے کا اجر و ثواب لکھنے کی اجازت ان کو نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، میرے بندو ان کا اجر و ثواب روزوں کا نہیں لکھنا، روزہ میرے لیے رکھا ہے اور کل قیامت کو اجر بھی میں خود دے لوں گا۔ کیسے دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کہتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب تو ہم بغیر گنے بغیر حساب کتاب دیے ہی دیں گے، اللہ وافر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے روزہ ضرور رکھنا ہے، روزے میں کوئی بھی کمی کوئی تاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ بیبیاں، وہ خواتین جن کے شرعی عذر کی بنا پر پچھلے سال کے روزے چھوٹ گئے تھے، ان کو اگلے سال کے رمضان آنے سے پہلے پہلے وہ رکھنے چاہیے۔ ابھی ایک بیوی نے مجھ سے پوچھا جی میرے پچھلے سال کے روزے رہتے تھے تو ابھی بھی میں نہیں رکھ پائی، تو کیا اگلے رمضان کے بعد رکھ لوں؟ وہ بی بی وہ تو قرض ہے، تو نے دینا ہی دینا ہے، جب بھی دو گی دینا ہی دینا ہے۔ لیکن افضل اور اولا یہ تھا کہ اس شعبان کے اندر تم روزے رکھ، موسم بھی ٹھنڈا تھا، میٹھا تھا، چھوٹے چھوٹے دن تھے، تو آپ ایک ایک کر کے بھی روزہ رکھتے تو شعبان میں پورے ہو سکتے تھے۔ تو شعبان کے ابھی جتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے دنوں میں جتنے روزے فرضی تمہارے پچھلے رہتے ہیں وہ رکھ کر ادائیگی کر لیں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں کب ختم ہو جائے، اس لیے ان کو بلا وجہ لیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل قیام اللیل، تہجد۔ سارا سال سستی ہو جاتی ہے تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عشاء کے بعد ہی پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے، تو عشاء کے بعد تہجد پڑھ لیں۔ عموماً پہلے چند روزے میں بڑا رش ہوتا ہے مسجد میں، اور پھر صفیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب 15 کے روزے ہوتے ہیں نا تو پھر قاری صاحب وہدے نے ہن پھر کھلا رہی ہے جماعت، تو ہس دینے ہاں جی پھر شروع کر لئیے قاری صاحب آج تھوڑا جا پڑھ لو، ہاں کی ہے تو کوئی بات نہیں، قاری صاحب کو تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ دے دینی چاہیے۔ رمضان کے اندر پورا قرآن ختم ہو جائے تو اس جیسی برکت والی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ 30 روزے ہوں اور ہر روز ایک پارا پڑا جائے، تو کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے۔ میچ 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، ون ڈے ہو تو 8 گھنٹے کا دیکھنے کے لیے ہم بیٹھے رہتے ہیں، اور تراویح کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں او ہو قاری صاحب آج تو بڑیاں لمیاں پڑھائیاں، او آج تو ساہ ہی مک گیا سن، قاری صاحب میں آپ نس چلیا سا جی آج۔ تو 1 گھنٹے میں اگر ایک پارا پڑھتے ہیں قاری صاحب تو خوش ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اور میرا ایک دوست پہاڑی علاقے میں گیا، وہ کہتا جی میں نے پہلے دن بزرگوں کو 1 پارا پڑھا کر نماز تراویح ختم کی تو بابا جی 150 بزرگوں کی تھی مسجد میں، بابے سارے ناراض ہو گئے۔ میں سمجھا ارے میں زیادہ پڑھ بیٹھا، بابا جی ناراض ہو گئے، بزرگ سن سارے میں تکا دیتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں نہیں پترا ایک تراویحاں پڑھائیے نہیں۔ بابا جی کیا ہوا ہے؟ یہ تو صرف 1 سپارہ ہی۔ ہاں جی تو پھر کنے پڑھیں گے؟ اے ساڑھے کو 5 سپارے پڑھن دا رواج ہے۔ واہ بابا جی واہ، بزرگوں 5 پارے، وہ کیڑا حافظ جی دی منزل پکی ہو کہ 5 سپارے پڑھی جائے کو تار دے؟ کہندا نا نا ساڑھے کو تراویحاں پڑھانیاں نہیں تے 5 سپارے پڑھنے نہیں۔ حافظ صاحب کی منزل پکی تو کہنے لگے اگلے دن میں بھی پھر 7 سپارے پڑھائے تے بابے بڑے خوش۔
آج چس آئی ہے۔ اس طرح کے بزرگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ 7 پارے سننے والے بزرگ نماز تراویح میں خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اچھی تراویح پڑھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری مسجدوں میں 1 پارہ پڑھنے والے قاری صاحبان ہیں، اور اگر قاری صاحبان کے مقتدی تھک جائیں تو قاری صاحب آدھا کر دیں، کوئی بات نہیں۔ فرض نہیں ہے کہ ہر روز 1 پارہ ہی پڑھا جائے، فرض نہیں ہے کہ پونا پارہ پڑھا جائے۔ اگر مقتدی تھک جاتے ہیں تو آپ آدھا پارہ پڑھ لیں، آپ پونا پڑھ لیں، آپ پائیا پڑھ لیں، پیار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے لمبے رکوع لمبے سجدے کے ساتھ نماز پڑھائیں، اور قرات تھوڑی چھوٹی کر لیں تاکہ مقتدی پڑھ سکے، تاکہ مسجدوں میں رونق بحال رہے۔ وہ نہ ہو کہ پہلے 8 دن اور آخری 3 دن 27ویں کے بعد جب دیگیں پکنی شروع ہوتی ہیں مسجدوں میں رش ہوتا ہے، اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا 1 حرف پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ اور پورا قرآن مجید ختم کریں گے تو کتنی ملیں گی؟ 3 لاکھ سے زائد حروف ہیں قرآن مجید کے، اور اگر 700 سے ضرب دیں تو اللہ کا 1 دفعہ قرآن پڑھا ہوا آپ کو 22 کروڑ کے قریب نیکیاں ملیں گی۔ کل قیامت کو 1 ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گی، آپ کروڑوں ممکن ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کے لیے نسخہ، ان جوانوں کے لیے جو قرآن مجید پڑھے نہیں ہیں یا کہتے ہیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، پڑھنا 1 صفحہ پڑھو سر بھاری ہو جاتا ہے، وہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان نسخے بھی بتائیں۔ فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات حتی یختمها، جو بندہ قل هو اللہ احد 10 بار پڑھ لے پوری مکمل کر کے، بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں 1 محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ ومن قرأها 20 مرہ بنی لہ قصران، اور جو 20 دفعہ پڑھے اس کے لیے اللہ 2 محل بنا دیتا ہے۔ ومن قرأها 30 مرہ بنی لہ 3، اور جو 30 مرتبہ قل هو اللہ احد مکمل پڑھے اللہ اس کے 3 محل جنت میں بنا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذن لنکثرن القصور، اللہ کے نبی پھر تو ہم جنت بڑے محل بناواں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اوسع من ذالک، عمر تم جتنے محل بنواتے جاؤ گے اللہ بناتا جائے گا، اللہ کی جنت بھی چھوٹی کوئی نہیں۔ تو بنوا لیں محل۔ اسی مسجد میں مجھے ایک دفعہ ایک بزرگ کہنے لگے، جب میں جمعے کے بعد میں بیٹھا ہوتا نا، بزرگ سوال کر رہے ہوتے ہیں، وہ بزرگ بڑی رازداری چ میرے کان چ آ کے کہندے نے پٹی صاحب اگر میں صبح دے ٹائم 1 تسبیح پوری پڑھ لاں کراں 100 دفعہ قل هو اللہ احد چلے گا، تو میں ایڈی رازداری نہ کیوں پوچھ دے ہور نہ سن لے، ہیں نسخہ عام کر دے۔ اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے اور دوسرا آپ کو دیکھ کر 100 دفعہ پڑھے گا تو آپ کو بھی اس 100 کا ثواب ملے گا۔ تو آپ گھروں میں جا کر بتائیں بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو، بیٹوں کو کہ بیٹا پڑھیں 10 دفعہ قل هو اللہ احد صبح، 10 دفعہ شام کو پڑھ لیں، اور اگر دن کے ٹائم ملے تو پھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں، اللہ محل بناتا جائے گا۔ اور جتنے لوگوں کو آپ نے بتایا اور وہ پڑھیں گے اتنے لوگوں کے برابر محل آپ کو بھی ملیں گے۔ یہ میرے رب کا بڑا شاندار قسم کا فارمولہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں وقت بچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد
قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، یہ ایک دو اعلان ہیں۔ آپ کی مسجد مکہ مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے بیت المال چل رہا ہے پچھلے 13 سال سے 16 سال سے۔ مستحق بہن بھائیوں کے لیے راشن کا انتظام ہے، صاف پانی کے لیے فلٹر لگایا ہوا ہے، ترجمہ کلاسز ہیں بچوں اور بچیوں کے لیے، شعبہ ناظرہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حفظ کروایا جا رہا ہے، اور اب آپ کے لیے یہاں پر فری ڈسپینسری کا قیام بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے مریضوں کو چیک کرنا شروع کر دیا ہے، MBBS ڈاکٹر اور نرسز کا انتظام ہے، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت بھی موجود ہے، BP چیک کرنا، شوگر ٹیسٹ کرنا، یہ سب سہولتیں موجود ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کے فضل و کرم اور پھر آپ بھائیوں کے تعاون سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم سال میں ایک بار تعاون جمع کرتے ہیں رمضان میں، تو اگلے جمعے انشاءاللہ بیت المال کے لیے آپ سب بھائیوں کا تعاون جمع کیا جائے گا۔ اس میں آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، عام صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں، اور ڈسپینسری کے ساتھ اپنا تعاون بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ تو اگلے جمعے سب بھائی تیار ہو کر تشریف لائیں تاکہ اس نیکی کے کام میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا دیا ہوا قبول فرمائے، اور جو احباب یہ ساری محنت کر رہے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ آپ کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید سکھانے کے لیے کلاس قاری صاحب شروع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھائیں گے۔ اس کلاس میں آدھا گھنٹے کی کلاس ہوگی فجر کے بعد رمضان میں، ہمت کریں اس کلاس میں شرکت کریں۔ اتنی دیر میں اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، اور اشراق کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر مسجد میں ہی بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، 1 گھنٹے کے بعد سورج نکل آتا ہے، 1 گھنٹہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں صرف پڑھ لے تو اللہ کے نبی کی 3 دفعہ گارنٹی ہے کہ اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی توفیق مانگیں، آدھے گھنٹے کی کلاس قرآن مجید سیکھیں، 1 آیت سیکھیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 1 اونٹنی ملنے سے اس کو زیادہ قیمتی اور ثواب والی ہے۔ تو اس کو سیکھ لیں، ہر روز 2 آیتیں 3 آیتیں سیکھیں، اشراق پڑھیں، حج عمرے کا ثواب لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ انگلی کو ایسے حرکت دیں، تو یہ کب اٹھانی ہے؟ کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ پر گرانی ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ثبوت میرے علم میں تو نہیں ہے۔ انگلی کو کب حرکت دینی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے تشہد میں بیٹھتے تھے تو اس انگلی کو 3-4 طریقے ہیں، مٹھی بند کر لیں اور انگوٹھا اس کے اوپر رکھ کر اس انگلی کو ایسے حرکت دیں، یا یہ جو درمیانی انگلی ہے اس کے ساتھ انگوٹھے کو اس طرح ٹچ کر لیں اور اس طرح انگلی کو حرکت دے دیں، یا یہ ہے کہ ہاتھ سیدھا رکھ کے ایسے انگلی کو بھی دے سکتے ہیں، یا یہ انگلی کی جڑ کے ساتھ انگوٹھے کو رکھ کے تو اس طرح انگلی کو حرکت دینی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب تک بیٹھے رہتے تھے اس انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے اور ساتھ دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ تو کسی ایک کلمے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ کیا ثابت ہے کہ مسلسل جب تک تشہد میں بیٹھے ہیں اس کو حرکت دیتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، اور دعائیں مانگنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ ہمارے بھائی ہیں التمش، ان کے والد صاحب وینٹیلیٹر پر ہیں پچھلے ہفتے سے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یا رب العالمین ہمارے بزرگوں کو تندرستی عطا فرما دے، اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ جتنے میرے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جتنے میرے بھائی تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے۔ یا اللہ گھریلو پریشانیاں ختم فرما دے، اللہ امن اور سکون عطا فرما دے، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے، اللہ بخشش کے حصول کا ذریعہ بنا دے، اللہ جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے وطن پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اہل اسلام کی خیر فرما، اللہ جن کے بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔